بھائیوں اور بزرگوں، جذبوں کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ اپنے بچوں کو سناؤ تاریخ اسلام کے واقعات، سناؤ انہیں یرموک و تبوک کی داستانیں سناؤ، انہیں بدر و خندق کی داستانیں سناؤ، انہیں صلاح الدین ایوبی کی داستانیں سناؤ، انہیں محمود غزنوی کی داستانیں سناؤ۔ اپنی نئی نسل کو ایسے جذبے دے کے جاؤ کہ دل کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ کب وقت آئے کہ ہم اس وطن اور دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر سکیں۔ نہ اپنے جذبے جو ہے وہ ماند پڑنے دینے ہیں، نہ اپنی اولادوں اور نسلوں کی۔ سنائیے ان کو، ہر روز ایک سیشن کیجیے اپنی بچوں کے ساتھ۔ اگر آپ نے پاکستان بنتے دیکھا یا پاکستان جن لوگوں نے بنایا ان کی زبان سے داستانیں سنی، قربانیاں سنی ہیں، تو اپنے بچوں کو سنائیے، ان کو بتائیے کہ یہ وطن عزیز کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور خدا را میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آج کچھ بے وقوف لوگ ایسے بھی ہیں جو اس جنگ کو مذاق بنا رہے ہیں، میم سے بنا رہے ہیں اور وہ خوش گپیاں اڑا رہے ہیں۔ خدا را ایسا کرنے سے باز آ جائیے، یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ یہاں جانوں کے نذرانے پیش ہوتے ہیں، یہاں مال و جان قربان کرنا پڑتا ہے۔ جو تقریباً 30 کے قریب ہمارے شہید ہو چکے ہیں، ان سے جا کے پوچھئے، ہاں جی آپ مذاق کر رہے ہیں؟ تو اس لیے خدا را یہ مذاق کا موقع نہیں ہے، یہ سنجیدگی کا موقع ہے، یہ اپنے گناہوں سے استغفار کا موقع ہے، یہ رجوع اللہ کا موقع ہے۔ مسجدوں کو بھر دیجئے، جس طرح رمضان میں ہم نے مسجدوں کا رخ کیا تھا، اب بھی مسجدوں کا رخ کر دیجئے، کیونکہ نماز یہ بھی جہاد کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ نماز میں جو صف بندی ہے یہ جہاد کی صف بندی کا طریقہ سکھاتی ہے۔ جہاد نماز کے اندر کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا، جہاد میں بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ نماز کے اندر جڑ کے کھڑے ہونا میدان جہاد میں جڑ کے کھڑے ہونے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اپنی مسجدوں کو بھر دیجئے، کشاں کشاں بھر دیجئے، تاکہ دشمن کے دل پر اس طرح بھی ہیبت طاری ہو جائے، اور مسلمان تو بیدار ہو چکا ہے۔ اگر کوئی غفلت کی نیند سو بھی رہا تھا وہ بھی اٹھ گیا ہے۔ یہ تو اپنے اللہ کے حضور جا رہے ہیں، وہ ان مندروں میں جا کے گھنٹے لگا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ان بتوں کے سامنے وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے گنگنا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی رجوع اللہ کی مثال قائم کرتے ہوئے مسجدوں سے جڑ جائیں اور اپنے رب کے حضور، کیونکہ جنگ کوئی بھی ہو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رجوع اللہ کا تعلق کمزور نہیں ہونے دیا تھا، دعا کو کمزور نہیں ہونے دیا تھا۔ دعاؤں کی کثرت کیجئے، سجدوں کی کثرت کیجئے، قرآن کی تلاوت کی کثرت کیجئے، اور ہر دم ہر لمحہ اس وطن عزیز کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔